لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت نال ذوق نال شوق نال آپ سرکار دی ذات تے درود شریف دا نظرانہ بھیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب المعراج، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کرم و فضل دے نال ماشاءاللہ اج جمعۃ المبارک دا خطبہ تسی تے میں سنن واسطے اس مسجد چا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے سب بھائیاں دا بزرگاں دا آنا اپنے پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جس ماہ مبارک نو 1000 مہینیاں تو افضل قرار دیتا گیا، اللہ تبارک و تعالی سانو ماہ رمضان دی تیاری کرن دے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جڑا ساڈا مہمان آن والا ہے ماہ رمضان اگلا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی اس مہینے دے وچ سانو روزے رکھن دے، تراویح پڑھن دے، قرآن مجید پڑھن دے توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ شعبان دے آخری دن میں اگلا جمعہ ماشاءاللہ جڑا ہوئے گا ماہ رمضان دے وچ ہوئے گا، پہلا جمعہ آئے گا، لیکن جدو آپ سرکار آخری دن سے شعبان دے آخری دن سے آپ سرکار صحابہ کرام دے سامنے کھلو کے ممبر شریف دوتے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے رمضان المبارک کے فضائل بیان کیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، میں تواڈے تے روزے فرض کیتے نے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر فرماندا کما کتب علی الذین من قبلکم، اکلے تواڈے تے روزے فرض نہیں جڑے اس تو پچھلی امت سی انہاں دے اوتے بھی روزے فرض سی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہندا
لعلکم تتقون اگر تسی روزے رکھو گے تسی متقی بن جاؤ گے پرہیزگار بن جاؤ گے صاف ستھرے ہو جاؤ گے اگلے یادت تھوڑا سا کہ ایام معدودات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندہ ہے کہ روزے دن کچھ گنتی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ درود شریف پڑھو عزیزان گرامی اسلام دے مسلمان ہون دے بنیادی چیزاں پانچ نے یا اسلام دے ارکان پانچ نے سب تو پہلے ایمان کلمہ طیبہ گواہی دینا آپ کی گواہی دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پہلی چیز کہ میں گواہی دینا جڑا بندہ مسلمان ہوندہ کی کہندا ہے میں گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے اور کلا یا اوندا کوئی شریک نہیں واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دینا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے اور رسول نے پہلی چیز دوسری چیز اسلام دی بنیادی چیزاں دوسرے نمبر تے ہوندی نماز تیسرے نمبر تے ہوندا روزہ چوتھے نمبر تے مسلمان دے زکات فرض صاحب حیثیت پنجویں نمبر تے ہوندے حج لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایمان دا نماز دا زکات دا حج دا بے شمار دفعہ قرآن مجید کئی جگہ تے ارشاد فرمایا لیکن روزے دا ایکو جگہ تے ارشاد فرمایا دوسرے سپارے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام اللہ تبارک و تعالی کیسے پیارے انداز نال اے ایمان نال مخاطب کر کے کہندا ہے اے مسلمانوں اے ایمان والو تواڈے تے میں روزے فرض کیتے گئے ہیں اگلی گل اللہ تبارک و تعالی کی ارشاد فرماندا ہے کہ کلے میں تواڈے تے فرض نہیں کیتے کلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے فرض نہیں کیتے بے شک جڑے تواڈے تو پہلے بھی لوگ سی انہاں تے میں روزے فرض کیتے سی کما کتب علی الذین من قبلکم کہ اگر تسی اس تو پہلے جڑی امت سے انہوں نے روزے رکھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماندا ہے اے ایمان والو اے مسلمانوں جدو تسی روزے رکھ لو گے جدو تسی روزہ رکھ لو گے اوندا تانوں اجر کی ملے گا کما اپن لعلکم تتقون تسی متقی بن جاؤ گے پرہیزگار بن جاؤ گے میں تانوں صاف ستھرا کر دیاں گا میں تواڈے گناہ معاف فرما دیاں گا اگلے آیات ارشاد فرمایا ایام معدودات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندے نے گنتی دے کچھ دن عزیزان گرامی اتنے اللہ تبارک و تعالی نے 6 مہینے مراد نہیں لیا اللہ تبارک و تعالی نے 3 مہینے مراد نہیں لیا اللہ تبارک و تعالی نے آج نہیں کیا 2 مہینے روزہ رکھو اللہ تبارک و تعالی نے کیا گنتی دے کچھ دن مراد گنتی دے کچھ دن مہینے مراد نہیں لے گنتی دے 30 دن یا 29 دن روزہ رکھو عزیزان گرامی روزے دا جڑا معنی ہے لغوی معنی جنوں کہندے نے روزہ کہندے کنوں نے روزہ کہندے نے اپنے آپ نو روک کے رکھنا شریعت اسلام دے قانون دے وچ روزہ اپنے آپ نو 3 چیزاں تو روک کے بندہ رکھے اس بندے نو روزہ کہندے نے اس چیز نو روزہ کہندے نے پہلی چیز اپنے آپ نو روٹی کھان تو یا کسی کھانے تو چیز دور رکھنا اپنے آپ نو نہ کھانا انہوں روزہ کہندے نے دوسرا کہ روزے دی حالت وچ نہ پینا انہوں بھی روزہ کہندے نے تیسری حالت کی ہے کہ جمع نہ کرنا جمع اپنے بیوی دے نال صحبت نہ کرنا اور روزے دے وچ 3 چیزاں نے اگر بندہ کھا لے گا یا پی لے گا یا جمع کر لے گا بندے دا روزہ ٹوٹ جانا ہے عزیزان گرامی 2 روایتاں پہلی روایت روزہ فرض ہونے کے مطابق کہ جدو آپ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج تے گئی مشہور واقعہ 2 روایتاں نے دونوں بیان کر کے جاواں گا ان دی دلیل میرے کو موجود ہے 2 کتاباں نے ایک پیا ایک میرے کو دوسری پیا فیضان سنت 2 روایتاں دونوں ارشاد فرماواں گا پہلی روایت مشہور روایت ہر عالم دین بیان کردا ہے کہ جدو آپ سرکار معراج تے گئے سی اللہ تبارک و تعالی نے آپ دی امت واسطے 2 چیزاں دتیاں سی 5 نمازاں 1 مہینے دے روزے ایک روایت ہوگی دوسری روایت کتاب والا کی لکھدا ہے
کہ آج جڑا روزہ ہے نبوت دے 15ویں سال وچ فرض ہویا، نبوت دے 15ویں سال وچ فرض ہویا، 10 شوال 2 ہجری فرض ہویا، 10 شوال 2 ہجری وچ فرض ہویا۔ روزہ اس ٹائم ایک ہوندا سی، جدو فرض ہویا دوسری روایت دی گل کرن دیا، روزہ اس ٹائم ایک ہوندا سی، عاشورے دا روزہ ہوندا سی، بندے عاشورے دا روزہ رکھدے سی، لیکن وہ بھی منسوخ کر دیتا گیا، چھڑ دیتا گیا۔ پھر روزہ آپ سرکار نے فرمایا تسی رکھو 3 دن دے روزے، ہر چند دے 13 تاریخ نو، 14 تاریخ نو تے 15 تاریخ نو 3 دن دے روزے فرض ہوئے، پھر آپ بھی منسوخ کر دیتا گیا۔ پھر روزہ ہو گیا 1 مہینے دا، کنے دا؟ 1 مہینے دا روزہ ہو گیا کہ 1 مہینے دا بندہ لگاتار ماہ رمضان دا روزہ رکھے گا۔ لیکن اندر وچ بھی آسے اگر بندہ کسی مجبوری دی وجہ نال، یا بندہ جہاد کرن دی وجہ نال، یا بندہ کوئی بیماری دی وجہ نال روزہ نہ رکھ سکے، 1 روزے دا اس ٹائم جڑا صدقہ سے فدیہ سے 1 کلو گندم یا آدھا کلو گندم تسی صدقہ کرنا ہے یا فدیہ تسی دینا ہے، اور تواڈے روزے دی فدیہ بن دی سی۔ پھر اس چیز میں منسوخ کر دیتا گیا کہ روزہ تسی لازمی رکھنا ہے۔ پھر روزے دا کی قانون سے کہ تسی سون تو پہلے روزہ رکھنا ہے، سون تو پہلے جیڑی چیز کھاؤ گے کھا لو، سون تو بعد جدو صبح اٹھو گے اس ٹائم کوئی چیز نہیں کھاؤ گے، غروب آفتاب تک اس ٹائم تک تو روزہ رہے گا، پھر افطاری ہوئے گی۔ رات میں تسی جماع بھی اپنے بیوی دے نال صحبت بھی نہیں کر سکتے، اس ٹائم آ قانون سی۔ لیکن حضرت سلمہ دا جب ٹائم واقعہ آیا پھر اس چیز نے حلال کر دیتا گیا کہ طلوع آفتاب تو پہلے بندہ کوئی چیز کھا سکتا، سو کے اٹھ کے صبح سحری کر سکتا، جنہوں آپ کہندے ہیں صبح سحری کر لوے، صبح صادق تو بعد کوئی چیز کھا لوے، نماز تو بعد جب سورج نکل آئے گا بندہ کوئی چیز نہیں کھائے گا غروب آفتاب تک۔ پھر لیکن آج چیز نو حرام قرار دیتا گیا کہ بندہ ماہ رمضان پورے مہینے دے وچ بندہ اپنے بیوی دے نال صحبت نہیں کر سکتا، جمع نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عمر دے دور وچ اس چیز نو قرار دیتا کہ بندہ ماہ رمضان دی رات وچ بھی صحبت کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے موضوع کی طرف آندا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آپ شعبان دے آخری دن سے آپ نے صحابہ کرام دے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے ماہ رمضان دے فضائل ارشاد فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں اس مجمع دے وچ موجود سے آپ سرکار نے فرمایا، اے لوگو، اے مسلمانوں، کہ تواڈے نزدیک تواڈے اوتے ایک عظیم مہینہ آون والا ہے، ایک عظیم مہینہ آن والا ہے جن دی فضیلت نہیں ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ آپ سرکار نے پہلی گل ارشاد فرمائی، آپ نے کیا مہینہ رمضان شریف آن والا ہے، اس رمضان شریف دے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے تو افضل ہے۔ اس تو مراد کیا شب قدر دی 27ویں رات جڑی شب قدر دی رات ہے اس تو مراد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر دی رات 1000 سال تو بہتر ہے۔ اس تو بعد آپ سرکار نے دوسری گل ارشاد فرمائی، اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے دے وچ مومن بندے دا رزق بڑھا دیتا ہے، مومن بندے دا رزق بڑھا دیتا ہے۔ آج جڑا مہینہ ہے غمخاراں دا مہینہ ہے، آج جڑا مہینہ ہے سیاہکاراں دا مہینہ ہے، آ مہینہ گناہگاراں دی بخشش دا مہینہ ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا اگر اس مہینے دے وچ اگر ایک بندہ فرض نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی انہوں دوسرے مہینے دی جنیاں 70 فرض نماز دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ جڑا بندہ اس مہینے دے وچ ماہ رمضان دے مہینے وچ نوافل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو فرضاں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس مہینے وچ ماہ رمضان دے وچ روزے دار نو افطار کروائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو روزے دار جنہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماندے نے کہ میں اس مجمع میں موجود سے صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کہ ساڈے کول اتنی حیثیت کو نہیں، ساڈے کول اتنے پیسے کو نہیں کہ اسی روزے دار بندے نو اسی افطار کروائیے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزے دار بندے نو افطاری دے وقت 1 گھونٹ پانی یا 1 گھونٹ دودھ یا 1 کھجور بھی روزہ افطار کروائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو روزے دار جنہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ سرکار نے فرمایا جڑا روزے دار نو پیٹ بھر کے
کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت والے دن حوض کوثر تو اس بندے نو ایویں دا پانی پلائے گا اور بندہ قیامت والے دن پیاسا جنت تک ہوئے گا نہیں۔ آپ سرکار کی فرماندے نے حضرت سلمان فارسی فرماندے نے کہ آپ نے فضائل بیان کیتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اگلا جڑا مہینہ آنے والا ماہ رمضان دا، اس مہینے دے وچ روزہ رکھنا، رات نو نوافل پڑھنا دا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر بندہ کسی مجبوری دی وجہ نال نہیں رکھ سکتا، اون دا اجر آہی ہے کہ بندہ کسی مسلمان بھائی نو روزہ اختیار کروا دے، اون دے برابر اس بندے نو ثواب لگ جائے گا۔ لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف 4 چیزاں دی کثرت نال عمل کیتا کرو، 4 چیزاں کثرت نال اللہ تبارک و تعالیٰ کو منگیا کرو، 2 چیزاں او نے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کرن واسطے کیتا کرو، 2 چیزاں او نے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلب کرو منگو۔ 2 چیزاں کیڑیاں؟ پہلے آپ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کرن واسطے کلمہ طیبہ پڑھیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے استغفار دی زیادہ تو زیادہ تسبیح پڑھیا کرو، استغفار دے زیادہ تو زیادہ تسبیح پڑھیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی منگیا کرو، طلب کی اس چیز کیتے کرو، ایک جنت دی طلب کیتے کرو اور دوزخ دی آگ تو پناہ منگی کرو۔ اور میں اس 4 جڑے چیزاں نے اندے ہوتے ہوں میں تھوڑی جی وضاحت فرماواں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز 2 چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کرنا نے، پہلی چیز کلمہ طیبہ۔ انہوں دی فضیلت بیان فرمان والا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صحابہ کرام دے سامنے بیٹھے سی، آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا باری تعالیٰ مینوں کوئی ایک خاص وظیفہ بیان فرماؤ، مینوں ایک خاص عمل دسو، درود شریف پڑھو۔ میں نے کوئی خاص عمل دسو، خاص وظیفہ جڑا میں تو یاد کردا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کثرت نال پڑھیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا باری تعالیٰ آتے تیرے جنی مخلوق کا جنوں تو ایمان دیتا ہے اور سارے پڑھ دینے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ سارے پڑھ دینے، میں نے کوئی خاص وظیفہ دسو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، موسیٰ آج را وظیفہ لا الہ الا اللہ، اگر ایک پلڑے وچ 7 آسمان اور ان دے وچ آباد فرشتے جنات بھی رکھ دیتے جان، زمین بھی رکھ دیتی جاوے، زمین دی تمام مخلوق بھی رکھ دیتی جاوے، اور دوسرے پلڑے وچ لا الہ الا اللہ رکھ دیتی جاوے، 7 آسمان 7 زمین دا وزن کٹ ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ دا وزن زیادہ ہو جائے گا کہ اتنا وزنی اتنا طاقتور میرا نام۔ دوسرے حدیث مبارکہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے، دن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایک گناہگار بندہ پیش کیتا جائے گا، گناہگار سیاہکار بندہ پیش کیتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتے دا نامہ مال کھول لین گے، اللہ تبارک و تعالی کہے گا، اے بندیا تو گناہ اتنے زیادہ کیتے نے کہ 99 دفتر تے 99 تیرے دفتر نے گناہ نال پھوڑنے، تیری ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ ہن بندہ تھلے منہ کر کے کھلوتا ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے بندیا آج تیرے ہوتے ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ یہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے بندیا آج تیرے ہوتے ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ پوچھے گا، یا باری تعالیٰ میں اتنا وڈا سیاہکار ہاں، میں اتنا وڈا گناہگار ہاں، میرے ہوتے آج ظلم کیوں نہیں کیتا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو دنیا دے وچ ایک دفعہ خلوص دل دے نال، اخلاص دل دے نال، نیت اچھی دے نال تو پڑھیا سی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو میری گواہی دیتی سی، وہی تیری نیکی کام آ گئی ہے، وہی تیری نیکی کم آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے پلڑے وچ جو نیکی ہوئے گی پرچی رکھے گا اور پرچی دا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ میں اتنا وڈا گناہگار سی، 99 دفتر میرے جڑے رجسٹر سے گناہاں نال فون سے، لیکن ایک پرچے دا وزن اتنا زیادہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو خلوص دل دے نال میں ایک دفعہ میری گواہی دیتے سے کہ میں گواہی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں،
اور میں گواہی دینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے اور رسول نے تو دنیا دے وچ خلوص دل نال جڑا کلمہ پڑھیا سی وہی اج تیری جنت دے وچ حقدار دا سبب بنیا. ویکھو ہن کہ جنہ مرضی گناہگار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلمے دی وجہ نال انہوں بخش دیتا. آپ سرکار نے دو چیزیں چار چیزیں ارشاد فرمائی. ایک چیز ہوگی دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے راضی کرنے واسطے آپ سرکار نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں استغفار کیتا کرو, استغفار پڑھیا کرو. ہن عزیزان گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے ایک دفعہ کہندا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ خلوص دل دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے اس چیز نو حاضر ناظر سمجھ کے کہندا کہ یار مینوں باری تعالیٰ ویکھن دیا, میں اس ٹائم اپنے گناہاں دی معافی مانگدا. آپ سرکار فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے اگر ایک بندہ وے خلوص دل دے نال جنہ مرضی گناہگار ہوئے اور اگر معافی منگوا لوے استغفر اللہ پڑھ لوے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دے تمام گناہ معاف فرما دے. آپ سرکار کی فرماندے نے ان دی وضاحت فرماندے نے آپ سرکار فرماندے نے اگر بندہ جنہ مرضی وڈا گناہگار ہوئے 100 قتل بھی کیوں نہ کتی کھڑا ہوئے پاویں 60 سال بھی نماز نہ پڑھی ہوئے اگر ایک دفعہ خلوص دل دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے استغفار پڑھ لوے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھ لوے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دے تمام گناہ معاف فرما دے. اور عزیزان گرامی ویکھیا جائے کہ اپن میں اس چیز کا پتہ ہے کہ دن قیامت ال دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے اپن بھی حاضر ہونا. اپن سارے نو جن نے بیٹھے ہیں سب کو پوچھ لو جن نے مسلمان نے سارے اس چیز کا یقین رکھتے ہیں کہ یار دن اسی مراں گے فوت ہون تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے اٹھائے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے تو میں ایک مزید عمل دس دینا. اگر تسی جنہ مرضی پیچھے گناہ کر چکے ہو جنہ مرضی تسی خطا کر چکے ہو اگر تسی نماز نہیں پڑھ چکے اگر تسی ذکر اذکار کسی وجہ نال نہیں کر سکے اگر تسی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ایک دفعہ پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے تمام گناہ معاف فرما دے گا. اور دن قیامت ال دن اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں شرمندے تو رسوائی تو بچا لے گا. دو چیزیں ہو گیا. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کرنے واسطے دو چیزاں منگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو چیزاں طلب کرو. دو چیزاں ہو گیا راضی واسطے کلمہ طیبہ, دوسری چیز کسی استغفار, تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت منگو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جدو جنتی لوگ جنت چھوڑ گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگاں نو کھانے عطا فرمائے گا. کھانے عطا فرمائے گا اور لوگ کھان گے انہاں نو نہ نک صاف کرن دی مطلب کہ نہ ضرورت پے گی نہ انہاں نو پخانا کرن دی ضرورت پے گی نہ پیشاب کرن دی ضرورت پے گی. صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حبیب اگر انہوں نے کھانا پھر انہوں نے پیشاب ہی نہیں آئے گا پخانا نہیں آئے گا پھر فضلہ کیویں کرن گے اپنا فضلہ کیویں کرن گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب نے کہا کہ جنتی لوگ جدو جنت چھوڑ گے اننے صاف ہون گے انہوں نے ڈکار آئے گا ڈکار دی وجہ نال پسینہ آئے گا اور پسینہ مشک دی مانے ہوئے گا مشک اندہ خوشبو دی طرح ہوئے گا انہوں نے جڑا کھانا ہوئے گا ہضم ہو جائے گا اور پہلے دی طرح ہو جان گے اور جنہ بھی کھان گے انہوں نے ڈکار آئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا. آپ سرکار نے کی ارشاد فرمایا دوسری حدیث مبارکہ آپ سرکار نے فرمایا کہ جدو بندہ جنت جائے گا بندے دی نہ عمر کٹ ہوئے گی نہ عمر زیادہ ہوئے گی جوانی وچ رہے گا نہ عمر زیادہ ہوئے گی نہ اس بندے دے کپڑے پرانے ہونے جڑا کپڑا سفید ہوئے گا وہی کپڑا سفید رہے گا. اگر بندے دی عمر اس ٹائم کتاب والے کی فرماندے نے کہ بندے دی عمر جوانی ہوئے گی 18 سال کیونکہ اس ٹائم سمجھدا کہ 18 سال دا بندہ جوان ہوندا 17 سال دا بندہ جوان ہوئے گا جنت وچ بندے جوان ہی رہن گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے حبیب نے کہا انہاں وچ اپنا عمر تبدیل نہیں ہوئے گی بندہ بڑھاپے دی طرف نہیں آئے گا. تیسری چیز ہوگی آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دے حبیب نے کہا دوزخ تو تسی پناہ منگو. دو حدیث مبارکہ اس تو بعد ٹائم بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے حبیب نے کہا کہ دوزخ تو تسی پناہ منگو. آپ سرکار نے فرمایا اے صحابہ جڑے دنیا دی اگ ہے نا دنیا دی اگ تو 69 حصہ زیادہ جہنم دی اگ گرم
69 حصہ زیادہ گرم جہنم دی اگ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دی اگ کنی ہارڈا گرم آ اگر اسی اندر چنگلی رکھیے ساری انگلی جل جاندی ہے اسی اگر لکڑ رکھیے لکڑ جل جاندی ہے آپ سرکار نے فرمایا آئی سمجھ لو ایس تو 70 گنا زیادہ گرم ہوئے گیا جہنم دے 70 گنا زیادہ ہوئے گی اور ان دے لکڑاں جڑی ہون گیا لکڑاں نہ سمجھو کہ آپ ایتھے اگ بال دے لکڑاں چلن گیا ان دا جڑا ایندھن ہوئے گا انہوں بکھائی جائے گی انہاں نو گناہگاراں نو جڑے یہودی ہون گے عیسائی ہون گے انہاں نو سٹ کے اس اگ نو بھڑکایا جائے گا آپ ایک اور حدیث مبارکہ وچ مینوں شک کا اس حدیث مبارکہ وچ آیا کہ میں پکی گل نہیں کر سکتا کہ آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑی جہنم دی اگ ہوئے گی اور 70 مسافت تو بندہ کھچے گی 70 مسافت تو جنوں سمجھ لو 70 غاز تو دوروں بندہ وہ کھچے گی انی اگ دی گرم ہوئے گی لیکن آپ سرکار نے فرمایا تسی جہنم دی اگ تو بچو آخری گل آپ سرکار نے فرمایا کہ جنت میں ویکھی جدو میں راج تے گیا میں جنت ویکھی جہنم ویکھی جنت وچ میں ویکھیا زیادہ تر اوتھے غریب لوگ سی کہڑے لوگ سی غریب لوگ سی جہنم وچ میں ویکھے اوتھے اکثر عورتاں سی عورتاں کس وجہ نال گئیاں نے غیبت دی وجہ نال چغلی کرن دی وجہ نال عورتاں جہنم وچ گئیاں نے لیکن آپاں نوں کی کرنا چاہیے ماہ رمضان آن والا ہن آ چکیا بالکل 2-3 دنوں تو بعد ماشاءاللہ ماہ رمضان ہے اس ماہ رمضان دے وچ تسی ایک گل سوچ لو کہ اپنے گناہاں دا اعتراف کر لو یار یا باری تعالیٰ میں 11 مہینے گناہگار کے ہو گیا یا تیرا میں نعمت کھاندا نہیں لیکن ایک مہینہ امتحان دا ہے اس مہینے وچ روزے بھی رکھو تے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر قرآن مجید زیادہ تو زیادہ پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں اپنے گناہاں دی معافی منگوا لو کیونکہ آپاں نوں کسے بندے نوں کسے نوں اج کل زندگی دا نہیں پتا کس ٹائم اپنا سان نکل جاوے کس ٹائم اپن موت آ جاوے یا مینوں بھی نہیں پتا کسے نہیں پتا کہ پتہ نہیں اپن نوں اگلا ماہ رمضان آندا ہے اپن نوں آپ اپنی زندگی وچ ویکھدے کہ نہیں لیکن اس تو پہلے اپن نوں تیاری کرنی چاہیے ماہ رمضان دے وچ روزے رکھنے چاہیے نے 5 وقت دی ماہ رمضان دے وچ کوشش کرو نماز پڑھنی چاہیے سب تو مین گل ماہ رمضان دے وچ کوشش کرو نماز پڑھو نوافل ادا کرو تے قرآن مجید دی تلاوت کرو میں تو ایک عظیم ایک چھوٹا جا مسئلہ دس دینا تسی ماہ رمضان وچ ایک مشن بنا لو کہ یار کہ میں 100 مرتبہ مراد یا 1000 مرتبہ آپ سرکار دی ذات درود شریف پڑھاں گا یا 10,000 مرتبہ پورے اس مہینے درود شریف پڑھاں گا یا انہیں میں نفل آپ سرکار دے اپنے گناہوں واسطے انہیں نفل ادا کراں گا یا میں انہیں روزے رکھ سکدا اگر روزے نہیں رکھ سکدا تو میں کسی نے روزے رکھا دیاں گا یا افطاری کروا دیاں گا دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب نو عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ